اللہ کی قسم یہ سارے شریعہ ایڈوائزر جو بینکوں میں بیٹھے ہوئے مفتی، دین کے ڈاکو، لوٹیرے، مسلمانوں کو یہودیوں کے جال میں پھنسانے والے، یہ شیطان کے ایجنٹ، وہ فتوے دیتے ہیں حلال ہے، آ جاؤ کر لو کاروبار ہمارے ساتھ شریعت کے مطابق اصلاح، اور ہم بھاگ بھاگ کے چلے جاتے ہیں۔ کئی مولویوں نے سود کو حلال کر دیا ہے۔ سود اللہ نے حرام کیا ہے، اللہ کے رسول نے حرام کیا ہے، انہوں نے سود کے حلال ہونے کے فتوے دے دیے، اسلامی نام سے بینکیں کھول دی، ان اسلامی بینکوں کے اندر ایک سیٹ شریعہ ایڈوائزر کی رکھ دی، وہاں ایک مفتی بٹھا دیا، پیدا کرنے والے کی قسم وہ مفتی ہر سود کے کام کو حلال قرار دینے کا فتویٰ دیتا ہے اور آپ کو پرساتا ہے، اور ہم بھاگ بھاگ کر ہم کہتے ہیں یہ مفتی صاحب ہیں، یہ شریعہ ایڈوائزر ہے، اسلامی بینک ہے، وہ کہتے ہیں ربا فری ہے، سود نہیں ہے، ہم اپنے پیسے ان کے ساتھ کاروبار کرتے ہیں، پیسے دیتے ہیں، انہوں نے سود کو، اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں یہ بینک بھی ہو اور ربا فری ہو، ربا فری ہو ممکن نہیں میرے بھائیو، یاد رکھیں دعوے سے کہتا ہوں، بینک ہو اور سود سے منزہ مبرہ ہو، سود سے پاک ہو، کعبے کے رب کی قسم سوال پیدا نہیں ہو سکتا، ممکن نہیں۔ سارا کاروبار سودی، یہ پتہ کیا کاروبار کرتے ہیں یہ اسلامی بینکوں والے، یہ شریعہ ایڈوائزر جو بٹھائے ہوئے جو فتوے دیتے ہیں آپ کو، آ جاؤ حلال ہے، ہم حلال کاروبار کرتے ہیں، سودی کاروبار نہیں کرتے۔ کیا کاروبار کرتے ہیں پتہ ہے؟ ایک کاروبار میں آپ کو بتاتا ہوں، میرے پاس کراچی کا ایک تاجر آیا فیصل آباد میں، اس نے کہا کہ یہ بینک اسلامی ہے، میں نے ان سے کاروبار کیا ہے اور عین اسلامی کاروبار کرتے ہیں۔ میں نے سمجھ نہیں نہ ہوتی لوگوں کو، ہم کو بھی سمجھ نہیں ہے، اس لیے ہم پھنس جاتے ہیں ایسے لوگوں کے پاس، شرک میں بھی اسی لیے پھنس جاتے ہیں، سمجھ ہی نہیں ہے اور سمجھنے کی کوشش بھی نہیں کرتے۔ اچھا میں نے کہا کیا کاروبار کیا تھا آپ نے؟ اس نے کہا میں نے فلاں اسلامی بینک سے، یہ لفظ ہیں اس کے، فلاں اسلامی بینک سے میری فیکٹری تھی، میں نے اس میں خام مال لیا اتنے لاکھ کا، اس بینک نے، اسلامی بینک نے مجھے خام مال دے دیا، اور اس کے لیے 3 سال کی مدت مقرر ہو گئی کہ 3 سالوں کے اندر یہ پیسے میں نے واپس کرنے ہیں۔ کہتے ہیں میں نے وہ خام مال لے کر اپنی فیکٹری میں کاروبار شروع کیا، اللہ کی طرف سے سارے کا سارا پیسہ ہی ڈوب گیا، نقصان ہو گیا۔ تو کہتا ہے وہ جو انہوں نے معاہدہ کیا تھا نا میرے ساتھ 3 سال کے اندر، انہوں نے مجھے پریشان نہیں کیا، 3 سالوں کے اندر ہی سارے پیسے واپس لیے۔ کہتا ہے دیکھو اسلامی کاروبار ہوا کہ نہیں؟ میں نے کہا بھائی یار یہ تو سودی کاروبار ہوا ہے، خالص اسلامی کیسے ہو گیا؟ بھئی سود اس طرح بنا، اسلام میں اس کو کہتے ہیں مزاربت۔ مزاربت کا مطلب ہوتا ہے پیسے میرے ہیں اور کام آپ کر رہے ہیں، میں آپ کے ساتھ طے کر لیتا ہوں یہ میرے اتنے لاکھ روپے آپ کے پاس ہیں، ان میں پیسوں کا آپ نے کاروبار کرنا ہے، جتنا منافع آئے گا اتنے % منافع آپ کا، اتنے % منافع میرا، وہ طے ہو جاتا ہے۔ اور اگر نقصان ہو گیا، کاروباروں میں نفع کے ساتھ نقصان بھی ہوتا ہے، اگر نقصان ہو گیا تو میرے پیسے گئے اور آپ کی محنت گئی، اس کو کہتے ہیں اسلام میں اسلامی کاروبار، اور مزاربت اس کا نام ہے۔ میں نے کہا پیسے تو تیرے سارے ڈوب گئے، مکمل نقصان ہو گیا، اب جنہوں نے پیسے لگائے تھے پیسے کا نقصان تو ان کا بنتا ہے، اور تو نے محنت کیا، تیری محنت گئی، ان کے پیسے گئے۔ اسلام تو یہ کہتا ہے، اور تو نے جتنے پیسے انہوں نے دیے تھے 3 سالوں کے اندر واپس کیے، یہ تو نے سود دیا، سودی کاروبار کیا ہے۔ اگر نقصان نہ ہوتا تو تو نے اتنے پیسے واپس نہیں کرنے تھے، ساتھ منافع بھی کرنا تھا۔ جب پیسے لگانے والے کے پیسے کھڑے ہی رہیں، وہ اگلا کاروبار کرنے والا ڈوب جائے، مکمل طور پر تباہ ہو جائے، اس کے پیسے کھڑے رہیں، یہ سود ہوتا ہے۔ اور اللہ کی قسم یہ سارے شریعہ ایڈوائزر جو بینکوں میں بیٹھے ہوئے مفتی، دین کے ڈاکو، لوٹیرے، مسلمانوں کو یہودیوں کے جال میں پھنسانے والے، یہ شیطان کے ایجنٹ، وہ فتوے دیتے ہیں حلال ہے، آ جاؤ کر لو کاروبار ہمارے ساتھ شریعت کے مطابق اصلاح، اور ہم بھاگ بھاگ کے چلے جاتے ہیں۔
رب نے کہا تھا حرام نے، مولوی نے کہا حلال، عبادت کس کی کر دی ہم نے؟ اللہ کی۔ اللہ کی عبادت تو یہ، معبود تو یہ بن گیا، رب تو یہ شریعہ ایڈوائزر بیٹھا ہوا یہ جعلی مفتی بن گیا۔ اور میں کہتا ہوں کدھر لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کی تو دھجیاں اڑا کے رکھ دی ہم نے۔